بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر. کل میں نے نیٹ فلکس پر ایک ہندی مووی دیکھی، مسٹر اینڈ مسز ماہی. اس مووی میں میری ون آف دا فیوریٹ مووی سٹار سری دیوی کی بیٹی نے بہت اچھی پرفارمنس دی. مسٹر اینڈ مسز ماہی کو ہم پاکستان کی سیاست سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت گرپنگ سٹوری تھی اس کی، اور جیسے جیسے میں اس کو دیکھتا چلا گیا میرے سامنے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ انفولڈ ہوتی چلی گئی. ایک ایسا کرکٹر جو ٹیم میں خود تو سلیکٹ نہیں ہو سکا، مگر وہ اپنی بیوی کو انڈین نیشنل ٹیم میں سلیکٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مگر اس پروسیس میں وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیونکہ تم ڈاکٹر ہو لیکن تمہارا پیشن جو ہے وہ کرکٹ ہے، تم اپنے پیشن کو فالو کرو، میں تمہیں پوری سپورٹ کروں گا، میں تمہیں ٹریننگ دوں گا اور میں تمہارا کوچ ہوں گا. مگر بیسیکلی وہ اپنی ذاتی گلوریفیکیشن اس میں چاہ رہا ہوتا ہے. اسے بیگم کی شوق یا بیگم کے پیشن کی اس کو کوئی ٹینشن اصل میں نہیں ہوتی. بہرحال جب اس کی بیگم جو کہ سری دیوی کی بیٹی ہیں، ان کی سلیکشن اسٹیٹ کی کرکٹ ٹیم میں ہو جاتی ہے اور وہ ایک سٹار بن جاتی ہیں، تو اسے بطور کوچ وہ پذیرائی نہیں ملتی، تو وہ اپنی ہی بیوی سے لڑ پڑتا ہے. وہاں بیگم صاحبہ کو ریلائز ہوتا ہے کہ جناب اسے تو میری پیشن کی نہیں بلکہ ذاتی گلوریفیکیشن کی فکر ہے. تو وہاں ان دونوں کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ہمیں جو چورن بیچا تھا وہ انہی گراؤنڈز پر بیچا تھا کہ میں تو سب کچھ حاصل کر چکا ہوں، میں نے جو گلوریفیکیشن لینی تھی وہ میں لے چکا ہوں، جو پیسہ کمانا تھا میں کما چکا ہوں، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو آپ کی حقیقی آزادی، رول آف لا کی فکر ہے، اور میری جنگ حقیقی جمہوریت کے لیے ہے، نہ کہ میں پاور پالیٹکس کے لیے پالیٹکس میں آیا ہوں. مگر پھر پتہ چلا کہ جناب یہ تو کہانی کچھ اور ہے. آج خان کو امریکہ سے اور آمریت سے حقیقی آزادی نہیں چاہیے. وہ امریکہ سے بھی مدد لے رہے ہیں اور صرف فوج سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جمہوریت اور جمہوری رویے، آئین کی بالادستی گئی بھاڑ میں. انہیں سیاستدانوں سے عوام کے مسائل پر بات نہیں کرنی بلکہ فوج سے بات کرنی ہے کہ کسی طرح نیوٹرل ہو جائیں، اللہ دے واسطے، یا دوسرے الفاظ میں مجھے اقتدار دے دیں. کل انہوں نے فوج کو بگڑا ہوا بچہ کہا اور ساتھ ہی کہا کہ جناب کوئی بندہ نامینیٹ کر دیں اللہ دے واسطے جو ہمارے ساتھ بات چیت کرے. میں نے تو نامینیٹ کر دیے ہیں مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. خان صاحب کا مسئلہ چوائس آف ورڈ ہے یا خان صاحب کا مسئلہ ان کی گندی نیت ہے؟ وہ عوام کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال جب بھی آپ کسی سے نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں تو دوسری پارٹی کو ایٹ پار کرتے ہیں. پہلے اس کو آپ بگڑا ہوا بچہ نہیں کہتے. اگر وہ بگڑا ہوا بچہ ہے، آپ اس کو ایٹ پار نہیں کر رہے تو وہ آپ سے بات کیسے کرے گا؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو چوائس آف ورڈز ہے اس کو وہ کیسے اینالائز کرتے ہیں. جی احمد. رانا صاحب، میں نے انٹرویو سنا عبدالستار الوی صاحب کا. یہ وہ پاکستانی ہیں جو 70s کی دہائی میں شام کی طرف سے ایئر فورس میں اپنی انہوں نے سروسز دیں اور ایک اسرائیلی پائلٹ کو مارا اور اس کا طیارہ مار گرایا. اس سے پہلے 60s میں بھی تھے ایک پاکستانی پائلٹ. وہ بیسیکلی پاکستانی ایئر فورس کے تھے، رہنے والے وہ بنگال سے تھے، یعنی مشرقی پاکستان کے تھے وہ اس وقت جو اب بنگلہ دیش ہے. تو بہرحال دونوں نے اسرائیلی طیارے گرائے 60s میں بھی اور 70s میں بھی. انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم 6 طیارے لے کے جاتے تھے، وہ 28 یا 36 طیارے لے کے آتے تھے، ہم سے کئی گنا ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ہم پہ کبھی فائر نہیں کیا. وہ
انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی یہودیوں سے اسرائیلیوں سے کہ جب تک ان کو اپنی فتح کا یقین نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ حملہ نہیں کرتے تھے. آتے تھے روزانہ کہتے تھے طیاروں کے سامنے ہمارے طیارے بھی گزرتے تھے ان کے بھی طیارے, ہم 6 ہوتے تھے اور وہ 26 36 ہوتے تھے, لیکن وہ گزر جاتے تھے. ہم ایسے آپس میں سامنے سے گزرتے ایک دوسرے کے. اور بڑا لمبا انٹرویو ہے, یوٹیوب پہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چنگیز خان جو ہے وہ جب حملہ کرتا تھا تو اگلے ملک کی سب سے پہلے اکانومی پڑھتا تھا کہ اس ملک کے پاس کتنی دولت ہے, اگر میں جیتوں گا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا. اگر بھوکا نہ گیا تو وہ حملہ نہیں کرتا تھا. اور اگر یہ بھی دیکھتا تھا کہ اگلے کی پاور کتنی ہے, اگر کوئی مقابلے میں تھوڑا سا بھی زیادہ پاورفل ہوتا تھا وہ ادھر بھی نہیں جاتا تھا, وہ کہتا تھا ہیوی لاسز ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب بھی آپ لڑائی کریں تو کنسیڈر کر لیں کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اب یہ میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ جو خان صاحب نے بگڑا ہوا بچے والی بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو تھوڑا سا شرارتی ہو, جس کے پاس اسلحہ ہو, اور وہ آپ اس کو تنگ کرتے رہیں, خواہ آپ عمر میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں, وہ کبھی نہ کبھی ریٹیلیٹ کر جاتا ہے. اور پھر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اچھا خاصا پھر وہ پنگا کر دیتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو آرمی ہے وہ بگڑا ہوا بچہ ہے. یہ خان صاحب ایگزیکٹلی وہی زبان بول رہے ہیں جو امریکہ بولتا ہے اور جو انڈیا بولتا ہے. بڑی غلط بات ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو آپ کے بھائی ہیں, ہمارے کئی عزیز آرمی میں, رانا صاحب آپ بھی رہے ہیں, تو اب یہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ ایک عجیب سی فضول سی بات ہے. تو بڑی بچگانہ سی بات ہے. یعنی کہ آپ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے خان صاحب, کیونکہ آپ تو بہت زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ آپ بھی بگڑے ہوئے بچے ہیں. تو یہ مجھے کوئی پوائنٹ پسند نہیں آیا ان کا. اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, ایسے القابات سے اور ایسی چیزوں سے. نمبر 1. نمبر 2, جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ آپ ایسے نہ بگاڑیں. یہ کل کو آپ کو سرو کر رہے ہوں گے, یہی پولیس ہوگی, یہی عدلیہ ہوگی, یہی آرمی ہوگی, اور اس سے پہلے بھی وہ سرو کر چکے ہیں جب آپ گورنمنٹ میں تھے. تو اب یہ کہنا کہ جناب یہ بگڑا ہوا بچہ ہے, یہ بہت ہی غیر مناسب ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. ہاں, خان صاحب نے جس چیز کا ایڈوانٹیج لیا ہے اور وہ نوجوانوں کو انہوں نے اپنی طرف سے اٹریکٹ بھی کیا ہے کہ وہ انہوں نے بڑا اوپنلی باتیں کی ہیں اپنے مخالفین کے حوالے سے, جسے کہہ لیں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کو ہم اسٹریٹ لینگویج بھی کہتے ہیں. باقی لیڈران بھی کوشش کرتے تھے, کسی دور میں ان کی زبانیں چلتی تھیں, جس دور کا زمانہ, جس دور کی جو زبان ہو وہ اس دور میں چلتی, جو لوگوں میں پاپولر ہو, جوانوں میں پاپولر ہو. نوجوانوں میں خان صاحب کی اس وقت کی جو چیزیں پاپولر ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کی بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہونا اور مخالفین کو اچھا خاصا رگڑا لگانا یہ بہت پاپولر رہا. لیکن جتنے بڑے بھی سیاست دان آئے ہیں انہوں نے بڑی احتیاط کی ہے اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. تو اس قسم کی باتیں دشمن تو ضرور کر سکتا ہے, دوست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے القابات سے اوائڈ کرنا چاہیے. کل کو آپ کو کوئی کہے کہ آپ بگڑا ہوا بچہ ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے آپ کے جو فالوورز ہیں ان کا دل دکھے. تو حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ کوئی بھی کتنا بھی برا بھی کیوں ہے اس کے لیڈر کو برا نہ کہو, وہ پھر آپ کے لیڈر کو برا کہے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگین خان صاحب نے وہ جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے, مخالفت نہ, کوئی پروپیگنڈا نہ کیا جائے, اس پہ عمل کرنا چاہیے اگر وہ واقعی ان کی طرف سے تھا. جی رانا صاحب. عمران خان صاحب کھلم کھلا منافقت کر رہے ہیں جو کہ ہر ذی شعور شخص کو نظر آ رہی ہے. ایک طرف فوج کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے سوشل میڈیا کے فورمز پر فوج پر حملہ ہو رہا ہے. خان کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک اس وقت مشکل میں ہے جو پاکستان میں موجود ہے, اور وہ پریشان ہیں کہ کہیں ان کے تانے بانے کسی اور طرف نہ مل جائیں. رؤوف حسن صاحب کی راہل نامی انڈین ایک شخص کے ساتھ ایک چیٹ بھی سامنے آئی ہے. خیر اس کی ڈیٹیلز جب سامنے آئیں گی تو اس مزید پتہ چلے گا, لیکن ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کے اعمال ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس لیے وہ ایک پریمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فوج سے بات چیت کریں اور فوج کو انگیج کریں اور پہلے ہی کسی ایسی جگہ پر میک بریک پر آ جائیں جہاں ان کے وہ اعمال ان کے سامنے نہ آئے.
میں ایک اسکول آف تھاٹ آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, آپ اس پر ذرا سوچئے گا اور اس پر جواب ضرور تلاش کیجئے گا کہ خان ایک طرف تو کہتا ہے کہ فوج سیاست سے دور ہو جائے, نیوٹرل ہو جائے, اور دوسری طرف بات بھی صرف انہی سے کرنا چاہتا ہے, وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ جمہوری اداروں سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ پارلیمنٹ میں لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. اسے صرف بات فوج ہی سے کیوں کرنی ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.